اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کی پرورش کرنے اور خاص طور پر ان پر خرچ کرنے کو بڑا اجر و ثواب کا کام بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں کے درمیان تقریر فرمائی اور اس میں صدقے کی ترغیب دی، شوق دلایا۔ حضور نے فرمایا تصدقنا ولو من حلیکن، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو، اگرچہ تمہیں اپنی زیورات میں سے دینا پڑے۔ تو حضرت زینب جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، وہ اپنے گھر آئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو زیادہ پیسوں والے نہیں تھے، تنگ دست تھے، ان سے کہا کہ آپ تنگ دست ہیں، میرے پہلے شوہر سے کچھ بچے ہیں میری پرورش میں، تو میں صدقہ دینا چاہتی ہوں، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ کے آ جائیں کہ میں ان پر صدقہ کر سکتی ہوں یا نہیں، اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، میرے لیے کافی ہو جائے گا، ورنہ میں کہیں اور خرچ کروں، کسی اور جگہ صدقہ دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حرج محسوس ہوا، انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، آپ خود چلی جائیں۔ چنانچہ وہ اس سوال کرنے کی غرض سے اللہ کے نبی کے در پر حاضر ہوئی، وہاں دیکھا کہ ایک اور عورت اسی مقصد سے یہی سوال کرنے آئی ہے۔ دونوں نے حضرت بلال سے کہا کہ حضور سے یہ پوچھ کے آئیے۔ حضرت بلال اندر گئے، یہ سوال کیا، حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ ایک انصاری عورت ہے، ایک زینب ہے۔ کہا زینب کون سی؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اپنے یتیم بچوں پر اگر تم صدقہ کرو گی، خرچ کرو گی تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، اجر الصدقہ و اجر القرابہ، رشتہ داری کا بھی اور صدقہ کرنے کا بھی۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے بھی کہی تھی، جن کی پرورش میں پہلے شوہر کے یتیم بچے تھے۔ تو خرچ کرنے کو بڑا اجر و ثواب کا کام بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خرچ کرنے کو نہیں کہا، اس کی ترغیب نہیں دی، بلکہ یتیموں کا ادب، یتیموں کا احترام، یتیموں کا اکرام، یتیموں کی عزت کرنے کی بھی تاکید کی ہے۔ قرآن کریم نے مشرکین مکہ پر نقد کیا، تنقید کی ہے، اور کہا کلا بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو، عزت نہیں کرتے ہو۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں کا اکرام کریں، ان کی عزت کریں۔ حضرت صاحب بن عبداللہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان وغیرہ ان کو لے کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں، ان کے اندر یہ خوبیاں۔ حضور نے کہا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں میرے ساتھی تھے۔ تو صاحب کہنے لگے ہاں میں آپ کا ساتھی تھا اور آپ بھی بہت بہترین ساتھی تھے۔ حضور نے کہا زمانے جاہلیت میں جو تمہارے اندر خوبیاں تھیں، مسکینوں اور یتیموں کا خیال رکھنا، مسافروں اور راہگیروں کا خیال رکھنا اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، ان خوبیوں پر اب بھی قائم رہنا۔ تو ترغیب دی، خرچ کرنے کا شوق دلایا یتیموں اور مسکینوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ ترغیب دی ہے، دوسری طرف یتیموں کے بارے میں وعیدیں بھی سنائی ہے اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ان کا مال ہڑپ کر لیتا ہے۔ خود قرآن کریم میں دیکھیے تو تقریباً 23 جگہ مختلف انداز سے یتیموں کے بارے میں خاص تاکید آئی ہے، اور یتیموں کا مال اگر کوئی ہڑپ کر لیتا ہے، دبا لیتا ہے، استعمال کر لیتا، فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے، چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ما ہن، وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں بتائیے؟ حضور نے گنوایا، اس میں سے ایک بتایا اکل مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپ کر لینا، یتیم کا مال کھا جانا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ انہی ترغیب اور یتیموں کا خیال رکھنے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے اور ان پر خرچ کرنے، اس کے لیے شوق دلانے، اور دوسری طرف ان کے سلسلے میں برا برتاؤ کرنے کی جو وعیدیں آئی ہے، ان کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یتیموں کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے لشکر مشرق و مغرب میں بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرح جاتے تھے، جہاد ہوتا تھا، اس میں لوگ شہید بھی ہوتے تھے، ان کے پیچھے بے سہارا بیوائیں، یتیم بچے بھی ہوتے تھے۔ اس کا اثر تو یہ ہونا تھا کہ مدینے میں دارالیتامہ قائم ہوتا، یتیم گھر ہوتا، لیکن ایک بھی یتیم خانہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان احادیث کی وجہ سے، حضور کی تعلیمات کی وجہ سے ان یتیم بچیوں کو صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں شامل کر لیا تھا، ان کا خصوصی خیال رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بے سہارا ہونے کا
اور لاچار ہونے کا، مجبور ہونے کا اور بغیر سرپرستی کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں خاص طور پر اس طرح شفقت فرمائی ہے، ترغیب دی ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے سلسلے میں وعید سنائی ہے، اللہ کی طرف سے دھمکیاں سنائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یتیموں کے لیے سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔